اوقات ہیں، ایک تو اس میں یہ ہے کہ خیر من الف شہر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو رات ہے یہ 83 سال کی عبادت سے افضل ہے، یعنی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے جو 83 سال سے زیادہ بنتے ہیں، تو گویا رات کی عبادت کتنے سال کی عبادت ہو گئی؟ 83 سال۔ تو یہ جو رات کے اوقات ہیں یہ کس پر منحصر ہے؟ کچھ گھنٹے ہیں نا، گھنٹے ہیں وہ طے ہوتے ہیں تو سال یعنی رات پوری ہوتی ہے، تو رات تو بنی 83 برس سے اوپر کی۔ اب یہ جو رات ہے یہ گھنٹوں پر مشتمل ہے، تو ایک گھنٹہ اگر کوئی عبادت میں گزارتا ہے، ایک گھنٹہ، تو اس 83 برس کو جب ہم اس طرح سے تقسیم کرتے ہیں تو ایک گھنٹے کی عبادت بنتی ہے 9 سال۔ کتنے؟ 9 سال ایک گھنٹے کی عبادت، بلکہ 9 سال سے بھی زیادہ۔ اب گھنٹہ کس طرح سے پورا ہوتا ہے؟ منٹ طے ہوتے ہیں تو گھنٹہ پورا ہوتا ہے نا، 60 منٹ کا کیا ہوتا ہے؟ گھنٹہ ہوتا ہے، تو 60 منٹ طے ہوتے ہیں تو اس کو جا کے ایک گھنٹہ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک منٹ جو ہے یہ 55 دن کی عبادت سے افضل ہے۔ ایک منٹ کتنے؟ 55 دن کی عبادت سے افضل ہے ایک منٹ۔ اور منٹ کیسے پورا ہوتا ہے عبد الماجد بھائی؟ منٹ کیسے پورا ہوتا ہے؟ سیکنڈ سے، سیکنڈ طے ہوتے ہیں تو منٹ صحیح ہے۔ تو یہ جو سیکنڈ ہے یہ ایک سیکنڈ 22 گھنٹوں کی عبادت سے افضل ہے۔ کتنے؟ اندازہ لگائیں آپ۔ ہے رات تو بنی 83 سال سے اوپر کی، لیکن رات طے ہوتی ہے گھنٹوں سے، تو گھنٹے کی عبادت بنی 9 سال کی، اور گھنٹہ طے ہوتا ہے منٹ سے، منٹ بنا ایک 55 منٹ کی، یعنی یہ جو 55 ہے نا 55 دن کی عبادت بنی ایک منٹ، اور منٹ طے ہوتا ہے سیکنڈ سے، تو ایک سیکنڈ کتنے؟ 22 گھنٹوں کی عبادت سے افضل ہے۔ آپ اندازہ لگاؤ، اور سیکنڈ ایک کتنا مل رہا ہے؟ 20 گھنٹے۔ سبحان اللہ، گویا آپ کتنی دیر سبحان اللہ کہتے رہے؟ 22 گھنٹے۔ اب اس سے بڑی اور کیا رب کی کرم نوازی ہوگی؟ کتنا یعنی اس کو کہتے ہیں سیزن ہے، سیزن کے نہیں، وافر مقدار میں سیزن، ایک کے پتہ نہیں کتنے ان گنت ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھی ہماری ناکامی اور ہماری پستی کے جو اسباب ہیں نا، ان میں یہ ایک سبب، یہ بھی بہت بڑا سبب ہے ہمارا۔ واللہ العظیم، جہاں میں نماز کے لیے جاتا ہوں، شہر بزنس ایونیو شارع فیصل لال کوٹھی، تو وہاں زیادہ تر چونکہ یہ بزنس پوائنٹ ہے نا، بزنس کمیونٹی، تو زیادہ تر ان کے بزنس باہر کے ہیں، تو یہ جو دسمبر کا مہینہ ہوتا ہے نا، تو وہاں کے جو مالکان ہیں اکثر ظاہر ہے باہر آنا جانا، وہ یہ کہتے ہیں کہ باہر کی دنیا میں یہ جو دسمبر شروع ہوتا ہے نا، تو یہ ان کا کرسمس ہے، کرسمس ہوتا ہے نا 25 دسمبر کو، تو کہنے لگے کہ اس دوران 15-20 دن پہلے، مہینہ پہلے ان کی اشیاء سستی ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ ایئر لائن کے جو ٹکٹ ہیں، یعنی جہازوں کے جو ان کی اپنی ایئر لائنیں ہیں، اس کے ٹکٹ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ سستے ہو جاتے ہیں۔ اور بخدا میں آپ کو حلفاً کہہ رہا ہوں، ابھی الحمدللہ میں یعنی یہ فروری میں میری واپسی ہوئی نا عمرے سے، فروری میں تھا، ہاں فروری، 5 فروری 6 فروری کو واپسی ہوئی، تو ہم ایک ہوٹل میں جہاں ٹھہرے تھے، جب ہم وہاں پہنچے تو اس کا یومیہ جو کرایہ تھا نا وہ 40 ریال، 30 ریال، 50 ریال، ایسے میں ہلکا سا ہوٹل تھا، ایسے تقریباً 10 سے 12 منٹ کا فاصلہ تھا حرم سے۔ جب ہم 4-5 دن وہاں پہنچے تو ایک دم رش حرم میں بہت زیادہ، وہ حیران پریشان ہو گئے کہ یہ تو شعبان کی رش ہوتی ہے، رجب میں کہاں سے اتنی رش؟
انہوں نے کرایہ کر دیا 120 ریال اس ہوٹل کا، جو کسی گنتی میں نہیں تھا. اور ابھی میں نے پتہ کیا ہے، پرسوں ترسوں ہمارے ایک دوست گئے ہیں، اسی ہوٹل کا کرایہ 500 ریال 600 ریال. اور اس ساتھی نے 3 کلومیٹر دور کے فاصلے پر جا کے رہائش لی ہے، اور 150 ریال پر یوم کے حساب سے. سیزن کیا ہے؟ غیر مسلم کیا کر رہے ہیں؟ چیزیں سستی کرتے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں؟ یہ رمضان کا اکرام ہے. پھر کہتے ہیں خوشحالی نہیں ہے، پھر کہتے ہیں پریشانیاں ہیں. تو ہر طرف کا یہی عالم ہے. اللہ معاف فرمائے، اللہ ہماری کمیوں کو پورا فرمائے اور کمی کوتاہیوں کو اللہ پاک درگزر فرمائے. میں نے ایک تھوڑا سا آپ کے سامنے نقشہ کھینچا، آپ نے اندازہ لگایا کہ یہ 1 سیکنڈ بھی کتنا قیمتی ہے، 22 گھنٹے کا. اللہ اکبر. اب میرے دوست اور عزیزو، جو آج کی گفتگو تھی وہ یہ تھی کہ انسان کی جو قیمت ہے وہ اس کے باطن سے ہے. دیکھو، انسان کو جو بحیثیت ایک انسان ہے نا، وہ جو چیز استعمال کرتا ہے، کپڑے کا جوڑا لیا عمدہ 5-6 ہزار کا کاٹن کا زبردست گل احمد، ہلکا سا ہلکا، اچھے درزی افضل بھائی سے سلوایا ڈیزائن کے ساتھ، خوب اچھا، ٹھیک ہے. سوآتکم وریشا، قرآن یہ الفاظ بتا رہا ہے کہ یواری سوآتکم، تم نے لباس لیا، اتارا ہم نے تمہارے لیے لباس، یواریکم سوآت، تم اس سے اپنا ستر چھپاتے ہو، وریشا، اور اس لباس سے تم فخر بھی کرتے ہو. زیب و زینت، ڈیزائن میں جیسے کہا نا، خوب اچھے طریقے سے زبردست ہے. اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں. اب میں نے عرض یہ کیا کہ جب یہ کپڑا آپ نے عمدہ اعلیٰ اور اچھے درزی سے سلوایا، ایک دفعہ پہنا، اب اس کو آپ بیچنے جاؤ، اگر لیا تھا 10,000 کا تو افضل بھائی سچی بتانا کتنے کا بکے گا؟ کیوں؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم. اس لباس کو تو قیمتی ہونا چاہیے نا. کیوں؟ ایک معزز آدمی نے، عزت والے آدمی نے، جس کو اللہ نے عزت دی ہے نا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، بہترین سانچے میں. اس کی قدر و قیمت بیت اللہ سے بھی بڑھ کر حدیث میں. اب ہونا یہ چاہیے کہ یہ لباس تھا 10,000 کا جوڑا، تو اس کو انسان نے استعمال کیا، بھائی کتنے کا ہونا چاہیے؟ 15,000 کا ہونا چاہیے. لیکن میں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ جی یوز شدہ ہے، استعمال شدہ، اس کے لیے اس کی قیمت گر گئی ہے. اس کی قیمت کیا ہو گئی؟ گر گئی. بعض تو میں نے یہ بھی سنا، بھائی خضر کو زیادہ پتہ ہوگا، مارکیٹ کے آدمی ہیں، کہ موبائل اگر نیا خریدو نا، تو نیا خرید کے موبائل اس کا ڈبہ وغیرہ کھلوا لیا آپ نے، واپس نیچے اترے مارکیٹ سے، تھوڑا سا گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد گئے، تب بھی اس کی قیمت کم. وہ جی ڈبہ کھل گیا، یہ بڑا مسئلہ ہے، فلاں فلاں فلاں. ابھی بھائی استعمال ہی نہیں کیا. کیوں؟ کہ یہ اب استعمال ہو گیا، اس کی اس لیے قیمت گر گئی. جبکہ دیکھنا یہ چاہیے، اور حالات یہ بتاتے ہیں کہ جب انسان اتنا صاحب عزت اور کرم، تو اس کی قیمت اس کے استعمال سے چیزیں بڑھنی چاہیے. یہ تو ہے ظاہر کی بات. اور باطن، جس چیز کو انسان کھاتا ہے اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں. کیا خیال ہے؟ تو انسان کی قیمت لگتی ہے اوصاف سے. انسان کی قیمت کیا ہے؟ اس کی اوصاف سے، اس کی وصفوں سے ہے. اور سب سے جو بڑی وصف وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ، ظاہر اور باطن. لا الہ الا اللہ اور باطن ہمارا محمد الرسول اللہ، یعنی زندگی، یعنی ان اعضاء سے جو چیز باہر آئے وہ محمد الرسول اللہ ہو. سمجھ رہے ہیں بات؟ حدیث پاک میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اور اچھا خاصا موٹا تازہ بھاری، جس کو ہم اپنی زبان میں یہ کہیں کہ وی وی آئی پی، بڑا ہی زبردست اعلیٰ عمدہ
اچھا موٹا تازہ. لیکن حدیث پاک میں فرمایا کہ اس موٹے آدمی کی اللہ کے نام اعمال میں مچھر کے پر کے برابر بھی وزن نہیں ہوگا. جو وہ جس ترازو میں یہ کھڑا ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن ہی نہیں قرار دیں گے. یہ اللہ خود فرما رہے ہیں کہ قیامت میں ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا. جبکہ ایک روایت ملتی ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے تو اتنی کمزوری اور اتنے لاغر اور پتلے دبلے کہ پڈلیاں نظر آ رہی ہیں، ہڈیاں. کسی نے کہا کہ کچھ کھایا پیا کرو بھائی، اتنے کمزور ہوا سے اڑ جاؤ گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا، سبحان اللہ. فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس کا قیامت کے دن جو وزن ہوگا نا وہ احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا. اس کمزور آدمی کا وزن ترازو میں جب رکھا جائے گا تو کتنا ہوگا؟ احد پہاڑ سے بھی وزن زیادہ ہوگا. اس لیے کہ وزن کس کا ہے؟ اوصاف کا ہے. اس جمیل آدمی کے پاس، موٹے آدمی کے پاس، وی وی آئی پی آدمی کے پاس وزن اوصاف نہیں ہے، اس لیے وزن نہیں ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ اس کے پاس اوصاف ہے، اس لیے اس کا کیا ہے؟ وزن ہے. اللہ اکبر. اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سبحان اللہ کہنے سے میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے اور الحمدللہ کہنے سے باقی آدھا بھر جاتا ہے. اب میرے دوستو عزیزو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. یہ آخری حدیث ہے. فرمایا کہ یہ بڑے ہی ہلکے کلمے ہیں زبان پر، لیکن اللہ کو بڑے پسند ہیں اور میزان کو بھر دیتے ہیں. میزان کو بھر دیتے ہیں. اس کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں بھی فرمائی کہ ایک آدمی جس کے پاس اتنی برائیاں، 99 دفاتر، ایک دم بیچارہ مایوس، تو ہوا سے اڑتا ہوا ایک کاغذ اس کے پاس آئے گا اور وہ کاغذ اس میں کلمہ لا الہ الا اللہ. اب کہا جائے گا کہ بھائی اس کی نیکیاں کیا ہے، یہ کلمہ ہے، دوسرے پلڑے میں رکھو، تو وہ دوسرا پلڑا یعنی کلمے وہ جو کاغذ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ اتنا تیزی سے جائے گا کہ وہ اس کو اڑا دے گا. 99 دفاتر گناہوں کے اڑا دے گا اس کو. اس لیے اللہ جل جلالہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا تھا نا یہی بات کہ اس کو ہلکا مت سمجھنا، یہ اتنا وزنی ہے. تو اس لیے یا بنی آدم، اے بنی آدم، قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، تمہارے لیے ہم نے اتارا ہے لباس جس سے تم کیا کرتے ہو؟ اپنی ستر کو چھپاتے ہو. ریشا، اور اسی لباس کو ہم نے تمہارے لیے صاحب فخر بنایا، زینت کا سامان بنایا، آرائش کا سامان بنایا، سہولت کا سامان بنایا. لیکن اس لباس کے اندر نہیں کھو جانا. اس ظاہری واہ واہ کو اور ٹپ ٹاپ کو ہی حقیقی زندگی نہیں سمجھ لینا اور اسی میں مگن نہ ہو جانا. کیوں؟ وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اپنے اندر تقوی کا لباس اختیار کرنا، اپنا باطن اوصاف والا بنانا، اپنے باطن کو اپنے اچھے کپڑے پہنانا، یہ ضروری ہے. ذالک خیر، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. اسی میں بہتری ہے کہ باطن کیا ہونا چاہیے؟ اللہ اکبر. دو آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے. ایک اچھا خوبصورت آدمی، اچھا لباس، یہ وہ. فرمایا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ صاحب قدر آدمی ہے، کہیں مجمع میں کھڑا ہو جائے بات کرے سارے غور سے سنیں گے. بڑے آدمی کی بات ہو رہی ہے، خاموش ہو جاؤ، توجہ دیں گے. جی 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 آپ صحیح فرما رہے ہیں، جی جی. اور فرمایا ساتھ ساتھ میں کیا ہے کہ جب کہیں رشتہ بھیجے رشتہ قبول کیا جائے گا. اور مطلب اس کی آواز جہاں کسی طرح معاشرے کے اندر. اچھا ایک اور آدمی گزرا، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کوئی بات کرے اس کی توجہ ہی نہیں سنا جائے گا.
کمزور سا آدمی ہے، غریب آدمی ہے، اس کی کون سننے والا؟ کہیں رشتے کے لیے بھی اپنا پیغام بھیجے، جواب آ جائے گا نہیں بھائی بزنس ہی نہیں ہے اس کا، کاروبار ہی نہیں ہے، غریب آدمی ہے، کیا کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخی جملہ فرمایا کہ اس کمزور آدمی میں اور اس آدمی میں کیا فرق ہے کہ اس آدمی سے زمین بھر جائے، اتنے لوگ اور آ جائیں، اس ایک آدمی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے پاس اوصاف باطنیہ ہیں جو کہ اس کے پاس نہیں ہیں۔ اللہ پاک، بخاری شریف کی، مسلم شریف کی روایت ہے کہ اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتے، وہ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، تمہارے دل کو دیکھتے ہیں، دل کا آئینہ کیسا ہے اس کا، دل میں اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اور اللہ کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جہاں اللہ قیام کر سکیں، سما سکیں، لیکن مومن کا دل اتنا بڑا ہے کہ اس میں اللہ اپنا ٹھکانہ بناتے ہیں۔ یہ ہے وصف۔ اس لیے میرے دوستو عزیزو، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ تقوی روزہ دے رہا ہے اور اللہ جل جلالہ فرما رہے ہیں کہ یہ باطن ہے تقوی اور اس کو حاصل کرو۔ تو اس لیے میرے دوستو عزیزو، یہ جو رمضان ہے یہ تقوی کے حصول کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ اس میں جو عبادات ہیں، اس میں جو مانگ ہے اللہ سے، وہ تقوی کی ذریعہ۔ تو اس لیے میرے دوستو اپنی عبادات کو تھوڑا سا بڑھائیں، ہم تھوڑی محنت کو بڑھائیں تاکہ اللہ ہمیں یہ تقوی والی لائن نصیب فرما دے۔ جو کچھ کہا سنا، اللہ اس پر عمل کی توفیق نصیب